الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ کسی کے ایک پل رونے سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا بیکار جاتا ہے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر دن بھر میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ تو پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بانی و سرپرست اعلیٰ مدرسہ باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹم اور چیئرمین المعراج ویلفیئر ٹرسٹ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں۔ تو میں ان کے چاہنے والوں اور تمام سننے والوں سے عرض کروں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک پڑھ کر ان کو ایصال کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں کہ وہ اس دنیا سے وصال کر چکے ہیں، تو آج ان کا انشاءاللہ مختصر تعارف اور ان کی دینی خدمات پر میں تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 1981 میں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں پیدا ہوئے اور تقریباً انہوں نے 14 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا، اور اس کے بعد 1995 میں وہ درس نظامی عالم کورس کرنے کے لیے باب المدینہ کراچی تشریف لائے، اور 2001 میں انہوں نے درس نظامی عالم کورس مکمل کیا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی سے۔ اس کے بعد انہیں مدنی مرکز نے نواب شاہ میں تدریس کے لیے بھیجا۔ اس کے بعد انہوں نے فیصل آباد، حیدرآباد اور جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کراچی میں تخصص فی الفقہ میں تدریس کے فرائض سر انجام دیے۔ الحمدللہ اس دوران وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں بھی مصروف عمل رہے، اور جب 2008 میں مدنی چینل معرض وجود میں آیا تو الحمدللہ مدنی مرکز نے مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اس استفادہ حاصل کیا، اور آپ نے مدنی چینل پر بھی الحمدللہ آپ کے لائیو بیانات بھی آئے، اور آپ نے کنز الایمان ترجمہ کا سلسلہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ کیو ٹی وی پر بھی آپ کا پروگرام آیا، اور اسی سال 2020 میں آپ نے میٹرو نیوز چینل 1 پر بھی اپنی دینی خدمات سر انجام دیں، بیانات فرمائے اور سوالوں کے شرعی جوابات بھی دیے۔ تو الحمدللہ عز و جل آپ کی دینی خدمات بہت زیادہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں قبول فرمائے۔ 2009 میں انہوں نے الحمدللہ ادارہ منہاج الایمان کا انعقاد کیا، اور یہ ادارہ جو تھا مدارس کے لیے تھا۔ تو آپ نے الحمدللہ 2009 میں نومبر 2009 میں پنجاب کے شہر احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں اپنی پہلی شاخ کا قیام کیا، کرائے پر ایک مکان لیا، اور الحمدللہ عز و جل جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات کا انعقاد کیا۔ اس کے بعد الحمدللہ کام بڑھتا گیا، اور الحمدللہ مدرسے کی ذاتی جگہ بھی خریدی گئی، تقریباً 31 مرلے، اور اس پر ایک عالی شان مدرسہ قائم کیا گیا۔ الحمدللہ اس وقت اس جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات میں الحمدللہ 240 بچیاں زیر تعلیم ہیں،
6 اضلاع کی بچیاں ضلع مظفر گڑھ، ضلع لودھراں، ضلع خانواس، ضلع بہاولپور، ضلع رحیم یار خان اور ضلع بہاول نگر 150 بچیاں وہاں پر مقیم ہیں، ہاسٹل میں رہتی ہیں، جن کا 3 ٹائم کا کھانا، تعلیم اور رہائش جو ہے وہ ادارے کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ یہ پہلی شاخ تھی جو کہ مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پنجاب میں شروع کی۔ اس کے بعد پھر انہیں محسوس ہوا کہ طلبہ میں بھی ضرورت ہے، تو پھر الحمدللہ شالیمار ٹاؤن احمد پور شرقیہ میں دارالعلوم جامعہ باب المدینہ کا انعقاد کیا اور وہاں پر بھی شاخ قائم کی، اور الحمدللہ ایک عالی شان مسجد بھی بنائی، اور وہاں پر الحمدللہ مدرسہ چل رہا ہے جس میں حفظ و ناظرہ کی تعلیم بھی دی جاتی ہے، درس نظامی عالم کورس بھی کروایا جاتا ہے، اور دارالافتاء کا بھی قیام ہوا۔ وہاں پر الحمدللہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب فتاوی دیتے رہے۔ اس کے بعد پھر مفتی صاحب نے کراچی میں بھی لائٹ ہاؤس کے قریب گوشت مارکیٹ میں ہری مسجد کے قریب ایک مدرسے کا انعقاد کیا، جو کہ اس وقت مدرسہ باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹم کے نام سے دینی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ یہاں پر بھی الحمدللہ اس وقت 200 کے قریب بچے اور بچیاں دینی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں اور اسکول کی تعلیم بھی حاصل کر رہی ہیں۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب کا ذہن تھا کہ وہ پسماندہ علاقے میں جو ہے دینی خدمت کا جذبہ رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان جب سے میں نے سنا کہ مدارس قلعے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے مسلک کو مضبوط کرنا ہے تو مدارس کو مضبوط کریں۔ تو اس دن سے انہوں نے الحمدللہ مدارس کا کام شروع کیا، اور اس وقت الحمدللہ ان کی کوششوں سے ملک بھر میں 13 مدارس قائم ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ ایک مدرسہ جو ہے کیٹی بندر میں ہے، ایک مدرسہ لائٹ ہاؤس باب المدینہ کراچی میں ہے، ایک مدرسہ نواب شاہ سندھ اور ایک سعید آباد سندھ میں موجود ہے۔ یہ 4 مدارس سندھ میں ہیں، اور 9 مدارس جو ہیں یہ الحمدللہ پنجاب میں ہیں، جس میں احمد پور شرقیہ جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات امیر عالم کالونی میں، جامعہ دارالعلوم باب المدینہ شالیمار ٹاؤن احمد پور شرقیہ میں، جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ للبنات یہ اس شریف میں، اور ایک مدرسہ پکی پل میں ہے، اور ایک وائی حسین ضلع بہاولپور میں، اور ایک مدرسہ، یہ تمام مدارس کا نام باب المدینہ ہے، چک نمبر 97 لودھراں میں، اور ایک مدرسہ جو ہے موضع عباس نگر لودھراں میں قیام پذیر ہے۔ اس کے علاوہ احمد پور شرقیہ میں حتیجیہ کا علاقہ ہے، وہاں پر حامد پور ہے، وہاں پر ایک مدرسہ قائم ہے۔ واہی جوگیاں میں فیضان مصطفیٰ کے نام سے ایک مدرسہ موجود ہے۔ تو الحمدللہ اس طرح یہ 13 مدارس بنتے ہیں جہاں پر سینکڑوں بچے اور بچیاں الحمدللہ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ علم دین سیکھ کر جو ہے ایک معاشرے کا اچھا فرد بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ الحمدللہ جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات میں جو بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، اس میں اکثر بچیاں تقریباً 250 کے قریب بچیاں جو ہیں وہ درس نظامی عالمہ کورس کر رہی ہیں۔ یہ جب بچیاں مکمل کورس کرتی ہیں تو اس ڈگری پر انہیں ایم اے عربی اسلامیات کی ڈگری ملتی ہے، اور اس ڈگری پر بچی اسکول میں ٹیچر بھی لگ سکتی ہے اور کالج میں پروفیسر بھی لگ سکتی ہے۔ اور جو شالیمار ٹاؤن میں طلبہ کا جامعہ ہے، اور کراچی میں جو طلبہ کا جامعہ ہے، نواب شاہ میں بھی طلبہ کا جامعہ ہے، تو یہاں سے جو بچے تعلیم مکمل کرتے ہیں تو انہیں ایم اے عربی اسلامیات کی ڈگری ملتی ہے، اور تنظیم المدارس کے تحت یہ ڈگریاں دی جاتی ہیں۔ ان ڈگریوں پر بچے اسکول میں ٹیچر بھی لگ سکتے ہیں، کالج میں پروفیسر، آرمی میں خطیب، اور محکمہ اوقاف میں امام و خطیب بھی لگ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ مفتی صاحب کا ذہن تھا کہ جو بچہ یا بچی ہمارے جامعہ میں آ جائے تو وہ پھر ایک مکمل فرد بن کر نکلے، وہ جب یہاں سے فارغ ہو تو اسے کسی قسم کی کوئی دنیاوی پریشانی نہ آئے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی جامعہ عائشۃ الصدیقہ للبنات میں الحمدللہ کمپیوٹر کی کلاس بھی اس کا آغاز کیا گیا، بچیوں کو سلائی بھی سکھائی جاتی ہے، اور کراچی میں بھی الحمدللہ بچوں کو کمپیوٹر
سکھایا جاتا ہے۔ تو یہ تو الحمدللہ دینی خدمات ہیں آپ کی مدارس کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو اسی طریقے سے جیسے مفتی صاحب کا ذہن تھا کہ مدارس کے حوالے سے وہ خدمت کر رہے تھے، تو فلاحی کاموں کا بھی آپ کا ذہن تھا، لوگوں کے مسائل حل کرنا، صحت پر کام کرنا، ان کے لیے راشن کا انتظام کرنا۔ تو اس کے لیے بھی آپ نے ایک ویلفیئر کا قیام کیا جس کا نام رکھا المعراج ویلفیئر ٹرسٹ۔ تو آپ اس کے بھی بانیوں چیئرمین ہیں۔ تو الحمدللہ اس ٹرسٹ کے ذریعے بھی الحمدللہ تقریباً 200 گھروں میں ماہانہ راشن تقسیم کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ غریبوں کے لیے نانک واڑہ ہری مسجد کے قریب صبح کے ٹائم ناشتے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں مستحق افراد جو ہیں وہ روزانہ صبح ناشتہ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رمضان المبارک میں الگ سے راشن کا ایک پیکج مفتی صاحب دیتے تھے۔ اس سال بھی الحمدللہ 3200 راشن جو ہیں یہ تقسیم ہوئے سندھ بھر میں۔ تو الحمدللہ یہ مفتی صاحب کی دینی خدمات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ تو یہ مفتی صاحب کا ایک مشن ہے، تو ہم نے انشاءاللہ عز و جل اس کو جاری رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان کے اس مشن کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے جو مقاصد ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اپنی اولاد کو سب سے پہلے 3 چیزیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 قرآن پاک کی تعلیم۔ یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو یہی مشن تھا مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، کہ اسلام کا پرچم جو ہے یہ بلند ہو جائے۔ تو اسلام کا پرچم کیسے بلند ہوگا؟ مدارس کے ذریعے ہوگا۔ تو میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ جو مفتی صاحب ایک گلستان لگا کر گئے ہیں مدارس کا، تو اس کے لیے آپ دامے دل میں سخن قدمے جو ہیں وہ ہمارے ادارہ منہاج الایمان اور المعراج ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ تعاون فرمائیں، اور مدارس کے لیے بچوں کو تیار کریں۔ تو مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہمیں محبت ہے، تو میں عرض کروں گا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے ہم نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل جو ان کا مشن ہے اس کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں عرض کروں گا آپ تمام حضرات سے جو مجھے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کہ مفتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم 3 کاموں کی نیت کریں۔ مفتی صاحب ہمیں اتنا بڑا تحفہ دے کر گئے ہیں، ملک بھر میں مدارس کا قیام کر گئے ہیں، فلاحی کاموں کی بنیاد ڈال گئے ہیں، تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو تمام بھائی آج سے یہ نیت کریں کہ مفتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے میں انشاءاللہ عز و جل 5 نمازیں باجماعت ادا کروں گا، اور جو نمازی ہیں وہ کوشش کریں کہ ایک مسلمان بھائی کو نمازی بنانے کی کوشش کریں۔ اور دوسری نیت ہم نے کرنی ہے کہ جس کی داڑھی نہیں ہے وہ ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی نیت کرے، اور جس کی داڑھی ہے وہ کوشش کرے کہ میں کم از کم ایک بھائی کو داڑھی رکھوانے کی کوشش کروں گا۔ اور جو خواتین مجھے سن رہی ہیں وہ مفتی صاحب کے ایصال ثواب کے لیے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں شرعی پردہ کروں گی، اور جو کرتی ہیں وہ نیت کریں گے انشاءاللہ کم از کم ایک بہن کو، ایک خاتون کو میں انشاءاللہ شرعی پردہ کروانے کی نیت کرواؤں گی انشاءاللہ۔ اور تیسری نیت، تیسرا تحفہ ہم نے مفتی صاحب کو یہ دینا ہے کہ ایک بچے کو اور ایک بچی کو ہم نے مدرسے میں داخل کروانا ہے۔ اگر آپ کی بچی یا بچہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، تو مکمل طور پر ہم نے انہیں مدرسے میں داخل کروانا ہے، اسکول سے کچھ وقت کے لیے انہیں ہٹا لینا ہے۔ آپ کا بچہ یا بچی 5 پڑھ کر مدرسے میں آئیں گے تو وہ 3 سال میں حافظ بھی بنیں گے، دین بھی سیکھیں گے، اور انہیں 8ویں میں داخلہ مل جائے گا۔ پھر وہ 2 سال پڑھیں گے میٹرک، 2 سال پڑھیں گے FA، 2 سال پڑھیں گے BA، اور پھر 2 سال پڑھیں گے، جیسے پہلے بھی عرض کیا میں نے، کہ انہیں تنظیم المدارس کی طرف سے MA عربی اسلامیات کی ڈگری ملے گی، جو کہ حکومت کی طرف سے رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس ڈگری پر
آپ کا بچہ آرمی میں خطیب، اسکول میں ٹیچر، کالج میں پروفیسر اور محکمہ اوقاف میں امام و خطیب لگ سکتا ہے، اور اسی ڈگری پر آپ کی بچی اسکول میں ٹیچر اور کالج میں پروفیسر بھی لگ سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو حافظ قرآن ہوگا وہ 10 افراد کی شفاعت کروائے گا۔ اور ایک روایت کا مفہوم ہے کہ جو عالم دین ہوگا وہ جس کی چاہے گا اللہ عز و جل کی رحمت سے شفاعت کروائے گا۔ تو پیارے بھائیو، مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سن رہے ہیں تو آپ کا دل خوش ہو رہا ہوگا۔ تو اگر آپ بھی اپنے بچے کو اسی طرح حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے اور اسے دین کا درد دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کا بچہ بھی مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اتنا بڑا دین کا کام کر جائے جتنا مفتی صاحب کر کے گئے ہیں۔ تو الحمدللہ آج مفتی صاحب کے والدین کی آنکھیں ٹھنڈی ہو رہی ہوں گی کہ ان کا بیٹا جو ہے اتنا بڑا دین کا کام کر گیا۔ یہ سب الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت اور والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے کہ مفتی صاحب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ تو میں آخر میں تمام دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ اس گفتگو کو سن کر آپ بھی اپنے اندر جذبہ پیدا کریں اور کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم نے گھر گھر سے مفتی امجد پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اسلام کا پرچم جو ہے یہ پوری دنیا میں بلند ہو اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے یہ ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالی ہمیں مفتی محمد امجد قادری صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کئی بھائیوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ 27 رمضان المبارک کو مفتی محمد امجد قادری صاحب اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا۔ الحمدللہ آپ کا بہت بڑا جنازہ کراچی میں بھی ہوا، جو کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی محمد امین صاحب نے پڑھایا، جو کہ پورے کراچی کے دعوت اسلامی کے نگران ہیں۔ اس کے علاوہ پنجاب میں بھی آپ کا جنازہ ہوا، وہ جنازہ مفتی محمد رضوان قادری صاحب نے پڑھایا، جو کہ جانشین ہیں مفتی محمد امجد قادری صاحب کے۔ اس وقت مدرسہ باب المدینہ اینڈ اسلامک اسکول سسٹم میں وہ مفتی محمد امجد قادری صاحب کے جانشین ہیں، ان کی سیٹ پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کام کو انہوں نے سنبھال لیا ہے اور اسی مقصد کو لے کر وہ الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں۔ تو آپ بھائی بھی کوشش کریں اور مفتی صاحب کے اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہمارے ساتھ دامے دل میں سخن قدمے جو ہے وہ تعاون فرمائیں۔ الحمدللہ جب سے مفتی صاحب کا وصال ہوا ہے تو کئی دوستوں نے انہیں الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا ہے۔ تو احمد پور شرقیہ کے ایک مولانا مبارک علی صاحب ہیں، انہوں نے اپنا خواب مجھے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں صحرا میں ہوں اور مجھے پانی کی پیاس لگی ہے، تو میں پانی کی تلاش میں آگے نکلا تو مجھے نل کا نظر آیا اور وہاں پر مجھے الحمدللہ مفتی محمد امجد قادری صاحب سفید لباس میں حشاش بشاش نظر آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو پانی پلاتا ہوں۔ انہوں نے نلکے سے پانی نکالنا شروع کیا، میں نے کہا میں وضو کروں، میں نے وضو کیا، پانی پیا، میں نے سوراخ میں دیکھا تو مجھے ایک منہ مبارک نظر آیا۔ تو میں نے پوچھا مفتی صاحب سے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ مبارک ہے، تو یہ پانی اس منہ مبارک سے لگ کے آئے گا تو مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ تو الحمدللہ اسی طریقے سے محمد کاشف منیر صاحب ہیں، ان کے گھر والوں نے بھی مفتی صاحب کو اچھی حالت میں دیکھا کہ جیسے ایک بندہ اچھی حالت میں ہوتا ہے، اچھا جبہ انہوں نے پہنا ہوا ہے اور وہ الحمدللہ اچھی جگہ کی سیر کر رہے ہیں۔ تو ان کا الحمدللہ مزار فائض الانوار احمد پور شرقیہ جنازہ گاہ عظمت سلطان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میں جو ہے وہ الحمدللہ جنازہ گاہ میں وہاں پہ الحمدللہ ان کا مزار بھی بنا رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل وہاں پر بھی ان کا فیضان جاری ہوگا۔ تو جب ان کا مزار شریف تیار ہو رہا تھا تو مستری صاحب کہنے لگے کہ ایک سوراخ ہوا، تو میں نے دیکھا الحمدللہ آپ کا کفن بالکل صحیح و سلامت ہے۔ یہ تقریباً ایک ہفتے آپ کے تدفین کے ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ تو الحمدللہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر نظر رحمت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر شفقت ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے ان دینی کاموں سے راضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اس مقصد کو، اس مشن کو جاری رکھنے میں ادارہ منہاج الایمان اور المعراج ویلفیئر ٹرسٹ کا ساتھ دیں، اور آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ جو بھی آپ کے قریب سنی مدرسہ ہے تو آپ وہاں پر ایک بچہ اور ایک بچی داخل کروائیں۔ احمد پور شرقیہ میں جو ہمارا جامعہ ہے، جامعہ عائشہ صدیقہ للبنات امیر عالم کالونی میں ہے،
تو وہاں پر ہاسٹل کی سہولت بھی ہے۔ کراچی میں جو مدرسہ ہے، مدرسہ باب المدینہ اسلامک اسکول سسٹم، یہ لائٹ ہاؤس نانک واڑہ میں ہے، اور طلبہ کے لیے درس نظامی کا جو مدرسہ ہے یہ جامعہ دارالعلوم باب المدینہ شالیمار ٹاؤن میں ہے۔ تو آپ رابطہ کریں اور اپنے بچوں کو داخل کروائیں۔ تو یہ مفتی صاحب کا جو گلستان ہے، آپ اور ہم اس کے شیئر ہولڈر بھی بن سکتے ہیں کہ مفتی صاحب نے جو یہ کام شروع کیا تو ہم اس میں دامے درمے سخنے قدمے جو ہے یہ تعاون کر سکتے ہیں۔ تو آپ مالی تعاون بھی کر سکتے ہیں، وقت بھی دے سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آپ کو اسکرین پر اکاؤنٹ نمبر بھی دکھایا جائے گا۔ تو آپ مدرسے کے ساتھ مالی تعاون کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے، تو آپ اس اکاؤنٹ میں جو ہے آپ اپنی رقم جمع کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے دنیا و آخرت کی بہتری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دینی خدمات قبول فرمائے، اور ان کی روحانیت میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے، ان کا فیضان جو ہے وہ تا قیامت جاری و ساری فرمائے۔ تو میں آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ تمام دوست، یعنی الحمدللہ مفتی صاحب ملنسار تھے، الحمدللہ اخلاق کے پیکر تھے۔ اب ہم سے جو بھی لوگ مل رہے ہیں، کل بھی ایک مفتی صاحب ہب چوکی سے تشریف لائے، تو حضرت علامہ مولانا عبدالہادی صاحب، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، یعنی جو بھی ہم سے مل رہا ہے وہ یہی کہتا تھا، کہہ رہا ہے کہ مفتی صاحب مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ تو الحمدللہ آپ شفیق بھی تھے، آپ ملنسار بھی تھے، با اخلاق بھی تھے۔ آپ کے مقصد ہے کہ لفظ انکار تو آپ کی زندگی میں تھا نہیں، جو بھی آپ کے پاس آ جاتا، جس حوالے سے بھی آتا، آپ اپنے طور پر اس کی مدد کرتے، کوشش کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی یہ سب کوششیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔ اور مفتی محمد امجد قادری صاحب کا چہلم جو ہے یہ انشاءاللہ عز و جل احمد پور شرقیہ پنجاب میں 28 جون بروز اتوار صبح 8 سے 11 بجے تک جامع عائشۃ الصدیقہ للبنات احمد پور شرقیہ امیر عالم کالونی میں ہوگا۔ تو میں تمام دوستوں کو دعوت دیتا ہوں، میں ان کا بھائی ہوں محمد افضل قادری، میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور چہلم کے پروگرام میں شامل ہوں، دعا میں شامل ہوں، اصال ثواب بھی آپ کریں۔ اسکرین پر انشاءاللہ ہم آپ کو نمبر بھی دیں گے، آپ ہمیں اصال ثواب بھی لکھوائیں تاکہ مفتی محمد امجد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کو اصال ثواب کریں، ان کے مزار کی زیارت کریں اور مزار پر حاضر ہو کر دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے یہ کلمات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔